دوسرے شہر کی طرف صدقے کا منتقل کرنا جائز نہیں ہے۔ بچہ بغل میں ڈنڈورا شہر میں صدقہ خیرات منتظمین کو دے دیتے ہیں، کارکن ہیں، ان کو ایک فکس تنخواہ ملتی ہے، اضافی مالی معاونت نہیں کرتے ہیں، وہ بہت ہی قلیل تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں۔ مدارس سے مساجد سے جڑے ہوئے وہ لوگ مستحق ہیں، عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلام مجیدہ وفی فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات تو صرف فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، صدقات کے کارکنوں کے لیے ہے، تعلیف قلوب کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے اور مقروض حضرات کے لیے ہے، راہ خدا میں صرف کرنے کے لیے فی سبیل اللہ اور مسافر کے لیے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ شیخ سید علیہ الرحمہ فقہ الاحوت میں ارشاد فرماتے ہیں وَفِي كُلِّ هَؤُلَاءِ الْمُسْتَحِقِينَ لِلصَّدَقَةِ، یعنی ان تمام مصارف کے لیے جو صدقے کے مستحق ہیں ان کے لیے یشترط، یہ شرط ہے کہ اللہ یکون من الاشرار، وہ شریر لوگوں میں سے نہ ہو، وَلَوْ كَانُوا مِنَ الْأَخْيَارِ، اگر وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہو، فَطُوبَى للمتصدقی، تو اس صدقہ دینے والے کے لیے خوشی ہی خوشی کی بات ہے، بڑی ہی خوشی ہے۔ الموفق لذالک خیر الخطیر، اسے یہ توفیق ہوئی، اجر حاصل کرنے کا موقع ملا کہ ایک تو زکوٰۃ دینے کا حل ہوا اور دوسری چیز اسے زکوٰۃ لینے کے لیے مستحق جو ہے کوئی نیکوکار آدمی مل گئے۔ باب الصدقے میں شاہ سید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صدقے کو واپس لینا جائز نہیں ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے کسی شخص کو مسلمان سمجھ کر صدقہ دیا تھا لیکن بعد میں وہ کافر نکلا، کوئی مشرک نکلا، یا متصدق نے، کوئی صدقہ دینے والے نے نیکوکار سمجھ کر کسی کو صدقہ دیا تھا لیکن بعد میں وہ کوئی فاسق شریر آدمی نکلا، تو اس کے لیے واجب ہے دیا گیا صدقہ واپس لے کر اصل مستحق تک پہنچائے اگر وہ اس پر قدرت رکھے۔ اب اس صدقے میں ارشاد فرماتے ہیں وہ صدقہ دینا فی شہر رمضانی، رمضان کے مہینے میں افضل ہے من سائر شہور، تمام دیگر مہینوں سے، والجیران افضل من غیرہم، اور ہمسائے کو پڑوس میں صدقہ دینا افضل ہے من غیرہم، غیر پڑوس سے، غیر ہمسائے سے افضل ہے کہ ہم قریب ہمسائے کو صدقہ دیں۔ والاقارب افضل من الاجانب، قریب ترین لوگ زیادہ حقدار ہے صدقے کے دور کے لوگوں سے، تعلق داری کے لحاظ سے، رشتہ داری کے لحاظ سے قریب ترین لوگ زیادہ مستحق ہیں صدقے کے دور کے لوگوں سے۔ وَمَنِ احْتَاجَ إِلَى مَالِهِ لِعَيَالِهِ لَمْ يَسْتَحِبُّ لَهُ التَّصَدُّقُ، جس شخص کو اپنے بال بچوں کے لیے اپنے مال کی ضرورت ہو اس کے لیے اپنے مال کا صدقہ دینا مسنون نہیں ہے۔ وَلَا يَجُوزُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِ الْمَالِ إِلَّا لِأَرْبَابِ الْكَمَالِ، ارباب کمال کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے تمام مال کا خیرات کرنا، صدقہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ فقہ الاحوت باب الزکوٰۃ میں ارشاد فرماتے ہیں ولا یجوز، جائز نہیں ہے نقل الصدقۃ، صدقے کا منتقل کرنا، من العشر، عشر میں سے، خمس میں سے اور تمام صدقوں میں سے، الی بلد آخر، کسی دوسرے شہر کی طرف، کسی دوسرے شہر کی طرف صدقے کا منتقل کرنا جائز نہیں ہے، الا لضرورت، لیکن ضرورت ہی اگر ایسی ہو تو پھر جائز ہے۔ مثلا کالفقد المستحقی، جیسے کہ مستحق ہی نہ ملے، اور مصلحتی قرابت، یا کوئی قرابت داری کی مصلحت ہو، یعنی ہمارے رشتہ دار کسی دور شہر میں ہوں تو جائز ہے کہ اس کے لیے اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہر میں صدقہ کریں۔ او حقیقتی اخرى، حقیقت میں کوئی اور شرعی مسئلہ ہو۔ باب الزکوٰۃ کے آخر میں شیخ سید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَيَسْتَحِبُّ، اور مستحب ہے، أَن يُخَصَّ، مخصوص کریں، مختص کریں، الاقارب، اقارب کے لیے، یعنی زکوٰۃ الفطر کو خصوصی طور پر سنت ہے، مستحب ہے کہ وہ قریب ترین مستحق رشتہ دار کے لیے مختص کریں، مخصوص کریں، ثم الجیران، پھر پڑوس کے لیے، ہمسائی کے لیے مختص کریں، ان کان مستحقین، اگر وہ مستحقین میں سے ہو، اگر مستحقین میں سے ہو تو ہمارے قریب ترین رشتہ دار اور قریب ترین ہمسائے اس کے سب سے اچھے اور بہترین مستحقین میں سے ہیں۔ صدقہ واجبہ، بالخصوص صدقہ فطر کے بارے میں اسلامی دنیا میں تقریباً اور خصوصی طور پر پاکستان میں تمام مسالک میں ایک اہم طبقے کو، ایک خاص طبقے کو
نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تمام مسالک کے ہاں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اس میں ایک طبقے کو خاص طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے، توجہ نہیں دیتے، ہم دھیان نہیں دیتے اس طبقے پر۔ وہ طبقہ ہے مدارس سے، مساجد سے جڑے ہوئے وہ لوگ جو اس کے مستحق ہیں، عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ائمہ مساجد، وہ مدرسین مدرسہ دینی علوم کے، وہ مدرسین، وہ معلمین حضرات، وہ خطبہ حضرات اس صدقے کے زیادہ مستحق ہیں اگر وہ فقراء مساکین کی کیٹیگری میں آ جائیں۔ عام طور پر ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں تو کسی مساجد یا مدارس کو ہیں، ہم وہاں ان کے انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، مسجد کمیٹی، انجمن یا ایڈمنسٹریشن جو مسجد مدارس کے نظام چلاتے ہیں، صدقہ خیرات کو خصوصی طور پر ان واجبی صدقات کو ہم ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان مدارس میں، مساجد میں خدمات انجام دینے والے لوگ اگر مستحق ہوں تو اس کے زیادہ مستحق ہیں، یہ زیادہ افضل ہے کہ ہم صدقہ خیرات براہ راست ان تک پہنچائیں، ان کو دے دیں۔ اس زمانے میں غور کریں تو مدارس سے، مساجد سے اور دیگر دینی اداروں سے جڑے ہوئے لوگ بہت ہی قلیل تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں، وہ خدمات انجام دیتے ہیں، اس کے عوض انہیں خاطر خواہ کوئی مرعات یا اعزازیہ نہیں ملتا۔ زیادہ تر صدقہ خیرات مساجد مدارس سے جڑے ہوئے لوگوں پر براہ راست خرچ نہیں کرتے، ہم ان اداروں کے منتظمین کو دے دیتے ہیں۔ منتظمین کے ہاں جو ادارے کے کام کرنے والے ہیں، جو مدارس کے مدرسین ہیں یا مسجد کے ائمہ ہیں یا دیگر لوگ کارکن ہیں، ان کو تو ایک فکس تنخواہ ملتی ہے، اس تنخواہ میں ہی اسے گزارا کرنا ہوتا ہے۔ مسجد مدارس کے منتظمین کے حوالے ہم اگر عطیات، خیرات، چندات، عطیات دے بھی دیتے ہیں تو وہ ان کی اضافی مالی معاونت نہیں کرتے، وہ پیسے جمع کر کے پھر پراپرٹی بناتے ہیں، بلڈنگز تعمیر کرتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں اور مسلکی جائیداد بناتے ہیں، پلازہ تک تعمیر کرتے ہیں۔ ان مساجد میں، مدارس میں خدمات انجام دینے والے ائمہ حضرات اور مدرسین وہی پرانے تنخواہ پر گزارا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے آس پاس میں ایسے جماعی مساجد یا مدرسین ہوں جن کا آمدنی کا ذریعہ جو ہے واحد یہی ہو، مدرسے سے، مسجد سے ملنے والی معمولی اعزازے پر اگر گزارا کر رہے ہوں تو خدا را ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت براہ راست کریں، ان کمیٹی کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے یا انجمنوں کے ذریعے نہیں، براہ راست ان کی خدمت کریں، ان تک صدقہ خیرات پہنچائیں۔ ہم خود کیلکولیشن کر کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ اگر اس کی آمدنی اگر اس کے اخراجات سے میچ نہ کھائیں تو ہمیں ان سفید پوش طبقوں تک اپنی صدقات خیرات کو براہ راست پہنچانا چاہیے تاکہ ہمارے صدقات خیرات صحیح اصلی حقیقی مستحقین تک پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو۔ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمارے اطراف میں موجود، ہمارے قریب ترین موجود، ہمارے پڑوس میں موجود، ہمارے رشتہ داروں میں موجود کوئی مستحق زکوٰۃ، مستحق صدقہ رہ تو نہیں گئے ہیں؟ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مولوی حضرات سے یا مدارس کے، مساجد کے بڑے علماء سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم صدقہ خیرات کہاں دے دیں؟ ہم ان سے کیوں پوچھیں؟ اپنے آنکھوں سے دیکھیں، ہم خود دھیان دیں تو ہمارے آس پاس میں، قریب پڑوس میں، رشتہ داروں میں ایسے مستحقین ہیں، ہم ان کو نظر انداز کر کے صدقہ خیرات کو کسی اور کے حوالے کرنے کے بجائے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ ہم براہ راست اپنی صدقات خیرات کو اصل حقیقی مستحقین تک پہنچائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگاہ اقداس میں اسے شرف قبولیت حاصل ہوں۔ ائمہ مساجد، مدرسین مدرسہ، معلمین اس صدقے کے بڑے حقدار ہیں، ہمیں صدقات و خیرات کو براہ راست ان مستحقین تک پہنچانا چاہیے۔ ہم غور کریں، اگر کوئی ہمارے آس پاس میں، ہمارے ائمہ مساجد، ہمارے بچوں کے مدرس، اگر ان کا انکم لیول کم ہے اور وہ صرف مسجد سے، مدرسے سے ملنے والی تنخواہ پر گزارا کر رہے ہیں تو ہمیں غور و فکر کے بعد ان تک صدقہ خیرات کو پہنچانا چاہیے تاکہ ہمارا صدقہ و خیرات صحیح جگہ صرف ہو۔ اسی آیت میں بھی جتنے بھی مصارف بیان کیے گئے ہیں وہ سب انسان ہیں، حضرت انسان ہے، فقراء، مساکین، ابن سبیل، عاملین، گردن چھڑانے میں بھی اور مؤلف قلوب میں بھی، یہ تمام کے تمام مصارف انسان ہے، ہمیں براہ راست انسانوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور فی سبیل اللہ کے ہیڈ میں بھی جو ایک اصطلاح استعمال ہوئی فی سبیل اللہ میں بھی، شیخ سید علیہ الرحمہ فقہ الاحواد میں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے کون لوگ مراد ہیں، کیا مراد ہے؟ شیخ سید علیہ الرحمہ فقہ الاحواد میں سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اس میں بھی وہ لوگ جو جہاد اکبر اور جہاد اصغر کے غازی ہیں،
وہ لوگ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم زکوٰۃ و خیرات فطرت ان کو دے دیں۔ یعنی جہاد اکبر اور جہاد اصغر کے اگر غازی ہیں تو وہ اگر مستحقین زکوٰۃ میں نہ بھی آتے ہوں، یعنی فقراء میں، مساکین میں، ابن سبیل میں، قرض دار نہ بھی ہوں، اس کیٹیگری میں نہ بھی آئیں، اس اللہ کے تحت بھی وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ لہٰذا زکوٰۃ و خیرات کو دین سے جڑے ہوئے دیندار لوگوں تک پہنچائیں۔ آج کی ویڈیو میں میرا خصوصی پیغام تمام مسلمانوں سے یہ ہوگا کہ خدا را مستحقین زکوٰۃ ڈھونڈتے ہوئے نہ پھریں۔ بچہ بغل میں، ڈنڈورا شہر میں، ہمارے اطراف میں قریب موجود ہمسائے میں، پڑوس میں، رشتہ دار، قریبی رشتہ داروں میں اس سے مستحقین موجود ہو اور ہم زکوٰۃ کے مستحق ڈھونڈ کے دوسرے شہروں میں جائیں، زکوٰۃ کے مستحقین ڈھونڈتے ہوئے علماء کرام کے پاس جائیں، اس کے بجائے بہتر ہے کہ ہم اپنے قریب ترین مستحقین زکوٰۃ تک زکوٰۃ خیرات پہنچائیں۔ آج کی گزارش یہ ہوگی کہ خصوصی طور پر اگر مستحق ہے تو مساجد کے ائمہ اور مدارس کے مدرسین اور معلمین تک براہ راست اپنے صدقات پہنچائیں۔ اگر وہ صرف اور صرف مسجد سے یا انجمن کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے ملنے والی تنخواہ پر اگر وہ انحصار کر رہے ہیں تو یہ سب سے زیادہ مستحق آج کے دور میں وہی لوگ ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو غور و خوض کر کے صحیح مستحقین تک زکوٰۃ فطرات پہنچانے کی اہلیت اور توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری دیے گئے صدقات کو، خیرات کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت بخش دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔